نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بندہ نچیز امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث 27 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑا ہی کمال واقعہ ہے اور انسان کے ایمان کو مضبوط کر دینے والا۔ حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، آپ نے مال تقسیم فرمایا اور نئے مسلمانوں کو مال تقسیم کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ نہیں دیا۔ تو میں نے عرض کی حضور میرے نزدیک میرے خیال کے مطابق سعد بن ابی وقاص تو زیادہ پختہ مومن ہے، آپ ان کو بھی دیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ بھی کر لو، مومن یا مسلمان۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عامر بات یہ ہے کہ کئی بندے مجھے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں لیکن میں ان کو مال نہیں دیتا، اس لیے کہ دوسروں کو مال دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں ان کو دے دوں اور ان کو نہ دوں تو یہ مال نہ ملنے کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ داخل کیے جائے۔ اس سے محدثین نے جو اصول ضابطہ اخذ کیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جو پرانے اور پختہ کار ہوتے تھے ان کے مقابلے میں ان صحابہ کو مال زیادہ عطا فرماتے تھے جو نئے ہوتے تھے، تاکہ ان کی تالیف قلبی ہو اور ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ میں اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انصار مدینہ میں سے جو جوان آدمی تھے، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو بھئی، مدینہ المنورہ میں مال ہم نے خرچ کیا، بھائی ہم بنے، مکان ہم نے پیش کیے، کاروبار ہم نے دیے، جگہ ہم نے دی، جہاد میں ہم گئے، لیکن جب مال تقسیم کی باری ہوتی ہے تو دوسروں کو مال زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں چلی۔ آپ نے سارے انصار مدینہ کو بلا دی۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے بات کی؟ تو جو بزرگ انصار تھے نا بڑے بڑے، انہوں نے اعلان برات کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کی، نوجوان کسی نے کی ہو۔ تو آپ نے ان کی تالیف قلبی کے لیے فرمایا کیا تم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو کوئی غلہ لے کے جاتا ہے، کوئی جانور لے کے جاتا ہے، کوئی ساز و سامان لے کے جاتا ہے، وہاں انصار مدینہ تم کتنے خوش بخت ہو جب تم یہاں سے واپس لوٹ کے اپنے گھروں کی طرف مدینہ المنورہ کی طرف جاتے ہو تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاتے۔ انصار مدینہ کی تالیف قلبی ہوئی، انہوں نے کہا حضور ہمیں یہ تقسیم پسند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا، آپ نے انصار کی محبت کو ایمان قرار دیا۔ یہ کتنی خوش نصیبی والی بات، کیوں نہ ان کی محبتوں کو ایمان قرار دیا جاتا، جنہوں نے مکہ سے آئے ہوئے بے سامان افراد کے لیے اپنا سامان پیش کیا، اور انہوں نے اپنے لیے جگہ پیش کی، اور انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے قبیلوں کو پیچھے کر دیا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے یہ تک جملے کہہ دیے کہ حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح کے نہیں ہیں کہ ہم دائیں بائیں بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کہیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس محبت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انصار کی محبت کو ایمان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصار مدینہ، مہاجرین مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کی اہل بیت اور ساری اولاد پاک کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔